رسول جو کچھ تمہیں دے، جو بھی حکم رسول تمہیں دیتے ہیں اسے لے لیا کرو، اس کی پیروی کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس کسی کام سے تمہیں روک دیں اس سے رک جایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر حکم پر چلنا اور آپ کے منع کردہ ہر کام سے بچنا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد مومن کے لیے ایک ہی راستہ باقی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ذریعہ بنایا۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانیت تک ہدایت اور رہنمائی کے پیغامات پہنچاتا رہا، اور ان تمام انبیاء میں سب سے اخیر میں آنے والے سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور رہنمائی کے تمام راستے اللہ نے آپ کے ذریعے واضح کر دیے۔ انسان کو اپنی ساری زندگی میں جتنے مسائل درپیش آتے ہیں ان تمام مسائل میں سب سے بہترین رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی۔ گویا جو دین آپ لے کر آئے، جو باتیں آپ نے لوگوں کو بتائی، یہ باتیں آپ کی ذاتی باتیں نہیں تھی، یہ آپ کی ذاتی رائے نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات تھے، یہ اللہ کا پیغام تھا جو آپ نے انسانیت تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی اپنے جی سے اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو وہی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے سنایا کرتے ہیں۔ یہ بات، یہ پیغامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات اور احکامات تھے۔ اسی لیے جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے والا بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی پیروی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظیم کامیابی نصیب فرما دے گا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہر حکم کو ماننے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں دے، جو بھی حکم رسول تمہیں دیتے ہیں اسے لے لیا کرو، اس کی پیروی کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس کسی کام سے تمہیں روک دیں اس سے رک جایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر حکم پر چلنا اور آپ کے منع کردہ ہر کام سے بچنا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں کہ کوئی فتنہ انہیں آ کر نہ پکڑ لے یا کوئی دردناک عذاب ان پر نہ اتار دیا جائے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ حضرات، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور جب ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، بہت سارے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، دو فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میری سنتوں کی پیروی کرو، نتیجے میں جو فائدے حاصل ہوں گے یحببکم اللہ، پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کتنا عظیم فائدہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی۔ کیا اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کریں گے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے آپ مستحق بنیں گے۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو فائدے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ سنت پر چلنے کے فائدے بتاتے ہوئے، یا سنت پر چلنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت پر باقی رکھتا ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے ایک لمبی سیدھی لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد بتایا کہ دیکھو یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ میری اتباع کا راستہ ہے، یہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ اگر تم اللہ کی بات کو اور میری سنتوں کو اگر اس کی تم پیروی کرو گے، یہ سیدھے راستے سے تم جنت کی طرف پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم دائیں بائیں کسی اور راستے پہ جاؤ گے، جہنم کی طرف تم چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرنا انسان کے ہدایت پر باقی رہنے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے اس کا بہت بڑا فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پچھلی امتیں 71 فرقوں میں بڑھ گئی، 72 فرقوں میں بڑھ گئی، اور یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 فرقوں میں یہ امت بڑھ جائے گی، اور اس میں سے ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، فرمایا کہ جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر جو قائم رہے گا وہی دراصل جنت میں جائے گا، جو میرے راستے سے ہٹے گا، میرے صحابہ کی سنتوں کے راستے سے ہٹے گا، وہ انسان جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے سے انسان ہدایت پر باقی رہتا ہے، انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انسان چھوڑ دے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی عقل کو معیار بنائے، یا اسی طرح سے معاشرے کو معیار بنائے، سائنس کو معیار بنائے، ترقی یافتہ دنیا کی باتوں کو سننے لگ جائے، انسان ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس بات کو سب سے پہلے اور سب سے بہتر انداز سے صحابہ کرام نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔
صحابہ کرام نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل پیروی کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ یہ خطبہ ناکافی ہے ان تمام مثالوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے، ایک دو مثالیں محض میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہم سمجھ سکیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے چپل اتار کر اپنے بائیں بازو رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چپل اتارے اور اپنے بائیں بازو رکھ دیے۔ اس زمانے میں اس قسم کے قالین اور اس قسم کی سہولتیں نہیں ہوتی تھی، مٹی پر نماز پڑھی جاتی تھی، اور جائز ہے کہ اگر چپل صاف ہو تو آدمی چپل میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر اور صحابہ چپل پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دوران نماز اپنے چپل اتارے، اپنے بائیں بازو رکھ دیے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے تمام نے اپنی چپل اتار دی اور اپنے بازو رکھ دیے۔ اللہ کے نبی نے جب نماز سے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، کیا دیکھا آپ نے کہ تمام صحابہ اپنی چپل اتار کر بازو رکھ دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیوں اپنی چپل اتار دیے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ نے چپل اتار دیے، آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی پیروی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ چپل اتار دیں اس کے بعد ہم چپل پہنے رکھیں، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ ہم نے جیسے ہی آپ کو دیکھا آپ نے چپل اتار دیے ہیں، ہم نے فوری اپنے چپل اتار دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے چپل اس لیے اتارے تھے کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری چپل میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا میں نے چپل اتارے، تمہیں چپل اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام ان کو سبب معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ بات ان کو جیسے ہی معلوم ہوتی، سبب معلوم کیے بغیر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیں یہ پیروی صرف اعمال تک نہیں تھی بلکہ دلی محبت، خواہشات تک بھی صحابہ کرام اپنے بدل لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات کو دیکھ کر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور دسترخوان پر سالن رکھا گیا، اس میں کدو تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن میں کدو تلاش کرتے کرتے نکال کر اللہ کے نبی کھا رہے تھے۔ جب میں نے اس منظر کو دیکھا، اس سے پہلے میں کدو نہیں کھایا کرتا تھا، کدو مجھے پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی اس قدر محبت کے ساتھ کدو کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اتنا پسند ہے، میں بھی اس دن سے کدو پسند کرنے لگا، اس دن سے مجھے بھی کدو پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہے وہ صحابہ کو پسند ہے، جو چیز اللہ کے نبی کو ناپسند ہے صحابہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ اس وقت تک مردوں کے لیے سونا پہننا حرام نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں، تمام نے پیروی کی، تمام نے اپنے اپنے لیے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر اللہ کے نبی کو جب حکم ہوا کہ مرد سونا نہیں پہن سکتے، آپ نے سونے کی انگوٹھی اتار دی، تمام صحابہ نے سونے کی انگوٹھی اتار دی۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی جو کرتے ہیں وہ کام صحابہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی جو کام چھوڑ دے صحابہ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ پیروی تھی صحابہ کرام کی، اور اس سے اعلیٰ مثالیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گی کہ صحابہ کرام کس قدر اہمیت سے اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرتے تھے۔ اور حضرات، سنت کی پیروی اس وقت ہوگی جب انسان سنتوں کو جانے گا، جب آپ کو سنتیں معلوم ہوگی، آپ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کاموں میں کیا سنتیں تھی، تبھی جا کر تو آپ اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کر سکتے ہیں۔ آپ کو سنت معلوم ہی نہ ہو، آپ کیسے سنت کی پیروی کریں گے؟
آپ دیکھیں صحابہ کرام سنتوں کی پیروی بھی کرتے تھے اور سنتوں کو سیکھنے کے لیے بھی اپنے وقت کا خاص حصہ لگایا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے، ہوتا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہ جائیں، تجارت ہماری جو ہے چھوٹ جائے گی، اور اگر صرف تجارت میں لگے رہ جائیں تو اللہ کے نبی سے سنتوں کو سیکھنے کا وقت نہیں ملے گا، سنتیں مفقود ہو جائیں گی۔ لہذا میں نے اور میرے ایک پڑوسی نے آپس میں یہ جو ہے معاہدہ کر لیا، ایک دوسرے سے اگریمنٹ کر لیا کہ دیکھو ایک دن تم جانا تجارت کرنے کے لیے، اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح سے شام تک رہوں گا اور اللہ کے نبی کی سنتیں دیکھوں گا، سیکھوں گا، شام میں ہم ملیں گے، شام میں میں تمہیں بتا دوں گا، دوسرے دن تم ایسے ہی کرنا۔ اور یہ معمول چلتا رہا حضرت عمر اور ان کے پڑوسی کا کہ دونوں ایک دن تجارت کے لیے جاتے، ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے اور اس طرح سے وہ سنتیں سیکھا کرتے۔ اصحاب صفہ جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس صرف محض اس لیے تعلیم سیکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنا ہے، صرف اس مقصد کے ساتھ اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک چبوترا تھا بنا ہوا، وہاں ان کا قیام ہوتا، اللہ کے نبی اور صحابہ ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی حدیث ہیں، 5000 سے زائد حدیثیں انہوں نے بیان فرمائی، وہ خود بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ گھر کو، اہل و عیال کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی سنتیں سیکھنے کے لیے مدینہ میں آ کر رہ گئے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ حضرات کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں، آخرت میں، ایک ہی راستہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا راستہ ہے۔ اور سنتوں کی پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سنتوں کا علم نہ حاصل کریں، ہم جب تک نہ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات سکھائی ہیں، اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا آج کے اس خطبے سے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، معلوم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے کیا پڑھتے تھے، وضو کے بعد کیا پڑھتے تھے، کھانے کے لیے جب بیٹھتے تو اللہ کے نبی کیا دعا پڑھتے تھے، کھانا کس ہاتھ سے کھاتے تھے، کس ہاتھ سے کھانے کے لیے منع کیا کرتے تھے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھا کرتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے کس قدم سے داخل ہوتے، مسجد سے باہر نکلتے کس قدم سے باہر نکلتے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ حتی یہ بیت الخلاء میں جب انسان جا کر بیٹھتا ہے وہاں کیسے بیٹھنا ہے، وہاں اندر جاتے ہوئے کیا دعا پڑھ کر جانا ہے، باہر نکلتے ہوئے کیا دعا پڑھنا ہے، اور جب انسان اندر جائے بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے یہ تک تعلیم سکھائی گئی کہ آدمی اپنے سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، قبلہ رخ ہو کر یا پیٹھ اپنی قبلے کی طرف کر کے نہ بیٹھے، خالی میدانوں میں پیٹھ یا پھر جو ہے اپنا چہرہ قبلے کی طرف نہ کرے، یہ ساری تعلیمات سکھائی گئی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آج سیکھنے اور معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کے مسائل کو تو حل کر دے، اے اللہ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان کے لیے نعم البدل نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں کو وارننگ دی گئی، اے اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر ان کے لیے حل نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ جو لوگ مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے حالت توحید میں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ
نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔